حضرت سید زہرا بطول صلوات اللہ تعالی و تسلیماتہ علی ابیہا و بہ علیہا، ان کی عظمت کا ایک مسئلہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں، اور شومیہ قسمت سے کہ جس بندے نے چلایا وہ سنی جماعت کا فرد سمجھا جاتا ہے. اس کی زبان سے جوش خطابت میں یا جیسے بھی یہ جملے نکل گئے کہ باغ فتق کا مطالبہ کرتے ہوئے وہ خطا پر تھیں کہ مسئلہ باغ فتق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، اور انہوں نے غلطی ہو گئی کا لفظ بھی استعمال کر دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی. اب شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے سے نادانستہ کسی کی زبان سے کوئی غلط کلمہ نکل جائے، اس کو متوجہ کیا جائے، اس پر فرض بنتا ہے وہ فوری توبہ کرے. کیا کرے؟ فوری توبہ کرے. اور خصوصاً مقدسین کے بارے میں ان کی عظمت اور ان کی شان کا جو مسئلہ ہوتا ہے بہت اہم ہوتا ہے. ان کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ نکل جائے تو پھر تو توبہ کرنے میں، رجوع کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. یہاں ایسا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اشارہ بھی نہ ہو ان پر چوٹ ہونے کا. جی یہ جیسے ہم ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں، مذاق میں اشارتاً کنایتاً تاریزاً تلویحاً، ایسا انداز بھی نہ ہو کہ اللہ کے کسی محبوب کی شان پر چوٹ ہوتی ہو. سنبھل کر قدم رکھنا فرض ہے، تول کر بولنا فرض ہے. چلو میں ایک مثال ہی پیش کر دوں حدیث شریف سے. حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں. جامع ترمذی سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. ان سے کسی نے پوچھا، کسی نے کیا؟ حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان ذی النورین نے پوچھا، انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑی عمر کے صحابی تھے، سن رسیدت ہے. حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائے کہ آپ بڑے ہو یا حضور بڑے ہیں؟ بات تو بالکل معمولی سی تھی، وہ عمر پوچھ رہے تھے جی، لیکن صحابی کی احتیاط دیکھیے اور بولنے کا انداز دیکھیے کہ کس قدر سراپا ادب ہو کر انہوں نے اس جملے کا جواب دیا. آزادانہ زبان استعمال نہیں کی، سیدھا نہیں کہہ دیا میں بڑا ہوں، کیونکہ میں بڑا ہوں کا یہ معنی بھی ہو سکتا تھا کہ مرتبہ میرا بڑا ہے. جہاں عمر کا مسئلہ تھا وہاں پہ مرتبے اور شان کی بات بھی آ سکتی تھی. یہ یعنی دو رخی لفظ ہے. تو یہاں پر صحابی نے کیا عرض کی؟ رسول اللہ اکبر وانا اقدم منہ فی البلاد. بڑے تو سرکار ہیں، البتہ پیدا میں پہلے ہوا تھا. سبحان اللہ. اور حضور نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی ادب، احترام، تعظیم کے مسئلے میں جیسے میرے بارے میں زبان کو سنبھال کر بولنا فرض ہے، میری شہزادی کے بارے میں بھی زبان کو سنبھال کر بولنا فرض ہے. تو اس کمزور، زیادہ میں کم از کم جو نرم لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کمزور جملے پر توبہ فرض تھی اور ہے جی. لیکن وہ صاحب ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے کوئی غلطی نہیں کی. اگر میں غلطی کرتا تو مجھے خود اس کا اعتراف کر کے فوراً اس کی تصحیح کرنی چاہیے تھی. اگر کوئی ایک سٹوڈنٹ بھی کہے کبھی کسی معاملہ میں کہ یہ غلطی ہوئی تو میں فوراً مانتا ہوں یہ غلطی ہوئی ہے. لیکن جب ہو چیز صحیح اور ہو مسلک اور اسی کے اندر عقیدے کی حفاظت ہو تو وہ ظاہر ہے کہ حق ہے، اور حق کے لیے جان دینا بھی
سعادت ہے اور وہ تھوڑی قیمت ہے حق کے تحفظ. یہ سمجھا کہ شاید سبقت لسانی سے ہو گیا ہے. نہیں, ہم نے نور ایمانی سے بات کی ہوئی ہے. یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں, اکثر یہی سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح کوئی بات غیر ارادی سبقت لسانی سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے تو پھر واپس لے لینا چاہیے, اس میں ضد کیوں ہے؟ تو میں نے علماء و مشائخ سے بھی یہ کہا کہ یہ سبقت لسانی سے نہیں نکلا, یہ مسئلہ ایمانی سے نکلا ہے اور فکر قرآنی سے نکلا ہے. تو میں اسے کس طرح واپس لوں؟ آج کئی طرف سے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ ضد کر رہا ہے, اڑ گیا ہے. میں کہتا ہوں اڑ نہیں گیا, بزرگوں کا عقیدہ پڑ گیا ہے. میں پھر کہتا ہوں جو میں نے بولا تھا سبقت لسانی کی وجہ سے نہیں, عظمت ایمانی کی وجہ سے بولا تھا. کیا میں تمہارا قد بڑھانے کے لیے رجوع کروں؟ جی, یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی نے مسئلہ بیان فرمایا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. ایک بندہ بیٹھا تھا, اس نے کہا میں نے تو کئی پڑھی ہیں, کیسے نہیں ہوتی؟ میں نے تو کئی پڑھی ہیں, کیسے نہیں ہوتی؟ تو یہ ضد والی بات ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اور اس مسئلے میں ضد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیا کرو, توبہ کرو. اور ایک بات پھر واضح ہو گئی کہ وہ بندہ ہماری جماعت کا بڑا قیمتی بندہ شمار ہوتا تھا, لیکن سنی جماعت نے اپنے عمل سے واضح کر کے دکھایا جب اللہ کے محبوبوں کی عظمت کا مسئلہ آئے ہم نہ اپنوں کو دیکھتے ہیں نہ بیگانوں کو دیکھتے ہیں. شخصیت پرستی نہیں ہماری جماعت میں. جی, شخصیت پرستی کا تصور ہی نہیں ہماری جماعت میں. تو الحمدللہ یہ سنی جماعت کا خاصہ ہے, یہ سنی جماعت کا خاصہ ہے. اور میں 100 کی ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں, پہلے بھی عرض کر رہا ہوں جی, کہ ہم اس مسئلے میں کسی کا ساتھ, ذاتی مسئلہ نہیں ہے, ذاتی مسئلہ نہیں ہے, ذاتی حوالے سے ہم کسی کے پیچھے کیا چل سکتے ہیں جی, کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے زہرا کے بابا کا. ہمت کرو, ہم نے کلمہ پڑھا ہے زہرا کے بابا کا. جب تک ادھر سے توبہ اور رجوع نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, جب تک بخار صحیح نہیں ہوتا ٹیکے لگتے رہیں گے, جب تک بیماری دفع نہیں ہوتی جی علاج جاری رہے گا. توبہ اور رجوع کے لفظ وہ آج بول دے جی, اگلے دن سے ہماری سلو ہے, اس کے بغیر سلو نہیں, کیونکہ ہم نے کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ پڑھا ہے زہرا کے بابا کا. اور ہر خطاب کے بعد یعنی کچھ جمعوں سے یہ ہم سلام تو پیش کرتے ہی ہیں, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ, مل کر پڑھیے, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ, جان احمد کی راحت پہ. اگلے پچھلے سب کا فرض بنتا ہے, سب بولو, جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, وما علینا الا البلاغ المبین. Truth TV.